اور خواتین کا تو عمر ہی نہیں بڑھتی نہیں ہے. ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھی, وہ بیچاری اس چکر میں انتقال ہی ہو گیا ان کا. وہ 35 سال سے 35 سال پہ آ کے رک گئی تھیں. ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا 35 سال کی تھیں, تو اب ہم بڑے ہو گئے, وہ ابھی تک 35 سال کی تھیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے ان کی ایج پوچھی کہ بھئی میں دوا تجویز کروں, انہوں نے وہی بتائی پرانی 35 سال والی, حالانکہ وہ بہت عمر زیادہ ہو گئی. اب دوا اس حساب سے دی اس نے, نوجوانوں کے حساب سے. انتقال ہو گیا. انتقال برداشت ہے, مگر جو ہے نا عمر زیادہ نہ ہو. وہ چاہتی ہیں بریک لگ جائے بس یہاں پہ آ کے. ڈاکٹر نے پوچھا نا کتنی ایج ہے, ہمیں پتا تھا ایج زیادہ, انہوں نے کیا بتایا 35 یا 36, ابھی پورے مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو وہ بیچارے نے اسی حساب سے ٹیکا لگایا ہوگا, یا پتہ نہیں کوئی ٹیبلٹ دی ہوگی 35 سال کے حساب سے. وہ افورڈ نہیں کر پائیں یا کیا ہوا, بی پی. ہانگ کانگ میں دام ہے, وہاں لے جاتے ہیں لوگ کتے, کیونکہ شادیاں چھوڑو گے تو تمہارا مستقبل بھی کتے ہے, یہ بتا دوں میں. اور ہو رہا ہے یہ, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس کا فیملی سسٹم سے تعلق ہے. جو قوم بر وقت شادیاں اور کثرت اولاد چھوڑ دے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, اس کا مستقبل کتوں سے دل بہلانا ہے, اور انسانوں کا ریلیشن ختم. جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ, جتنے باہر سے اچھے ہیں نا ان کے گھر اندر سے وہی وحشت ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے گھر باہر سے گندے نالے پر ہوں گے, اندر پھر بھی کچھ محبتیں آپ کو مل جائیں گی. ان کی ساری خوبیوں پر پانی پھر گیا ان کے فیملی سسٹم کے تباہ ہونے سے, 2 بچے ہی اچھے والے نعرے سے متاثر ہونے سے. ان کی قوموں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ بچے پیدا ہی نہ کرو, وہ لگایا تھا جو ہمارے حکمران لگا رہے ہیں کہ گروتھ ریشو کو کنٹرول کرو. کنٹرول کرتے کرتے مارکیٹ سے گروتھ ہی شارٹ ہو گئی. تو آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم کنٹرول کریں, یہ کنٹرول نہیں ہوگی. یہ جب گھٹنا شروع ہوگی نا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا پھر اس کو, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں جب ایک بات گھسیڑ دی آپ نے کہ بچہ پیدا ہو کے غربت کا ذریعہ بنتا ہے, تو پھر کچھ بچے آپ کریں گے, کہیں گے کہ 2 پیدا کرو, کچھ پبلک خود کہے گی کہ 2 بھی کیوں بھائی, جب بوجھ ہے تو پھر 2 بھی بوجھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اگر عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں حکم دیتا ان کے گھروں کو آگ لگا دو. مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کے لیے, ہاں کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, قضا نہ کریں آپ, تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے. تیسری بات, جتنی خواتین یہاں پہ, عورت پہ پردہ فرض ہے بھائی. آج بہت ساری خواتین توبہ کر لیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے, بے پردگی والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور کیا کرنا ہے بھائی, ہمارے نوجوانوں میں فحش فلموں کا رواج بہت ہے. چھوڑو اس عذاب سے, اپنے آپ کو بچاؤ. اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو, توبہ کرو, اپنے آپ کو سزا بھی دو, کوئی بھی سزا متعین کر لو اپنے لیے, اور مایوس نہ ہو. میرے پاس نوجوانوں کے میسج آتے ہیں, میں 20 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, میں 100 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر بھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں, میں مایوس ہو گیا ہوں. بھائی مایوس نہ ہو, آپ لڑتے رہو اس گناہ سے, لڑتے رہو, پھٹا کرتے رہو. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیا نا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب مغفرت کا راستہ آپ کے لیے بند. جب ہم کیک سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آخری کیک ہے, اب تیرا کیک نہیں آئے گا, اب موت کا فرشتہ آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار, آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے. میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا طارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنا ہی جاگنگ کر لو, کتنا ہی جم کر لو, میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, 4 شادیاں کر لو, جتنا بھی انجوائے کرو, ایک دن جنازہ اٹھے گا, ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. پیسہ کماؤ بھائی, دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے, دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں, میں نے بھوک لگ رہی تھی, میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز. اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان.